بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ بیماریوں سے نجات کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پرانی بیماری لگی ہوئی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے آپ نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، اس بیماری کی وجہ سے ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی آپ پریشان رہتے ہیں، اور پریشانی یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ آپ اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے در پہ جھکیے، اللہ کے قرآن کو تھامیے، اللہ کے قرآن پاک کو سینے سے لگائیے اور اللہ کے ناموں کا یہ عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ شوگر کی بیماری ہو، کینسر کی بیماری ہو، یا پھر ہیپاٹائٹس کی بیماری ہو، ہیپاٹائٹس اے بی سی، کوئی بھی بیماری ہو، کیسی بھی بیماری ہو، کتنی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، ڈاکٹر جو آپ کو اس کا بڑے سے بڑا علاج بتاتے ہیں لیکن گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کیا اس کے بعد بیماری ٹھیک ہوگی۔ اس وظیفے میں اللہ کے قرآن کا عمل بتا رہا ہوں، اللہ کے قرآن پاک کی سورت کا عمل بتا رہا ہوں، اور ساتھ اللہ کے 2 ناموں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، کوئی انسان اس وظیفے کو کر لے اس طریقے کے مطابق جیسے ہم آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کی بیماری جڑ سے اکھڑ جائے گی۔ 100% یہ شیورٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بیمار نہیں رہے گا۔ میرے آقا، آپ کے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، عبداللہ کے در یتیم نے فرمایا کہ جس انسان کے پاس قرآن پاک کی یہ صورت ہو اور وہ بیماری سے تڑپے، ایسے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، یا اس کے رشتہ داروں کو اس صورت کے بارے میں علم ہو اور وہ اس صورت سے اس پر دم کر کے نہ ڈالیں تو ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں، آقا کائنات کے پاس رہنے والے اور اکثر روایات کے راوی بھی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بستی میں جانا ہوا اور اس بستی والے ان کو کھانا نہیں دے رہے تھے، کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ اب یہ بیچارے بھوکے پیاسے آگے چلے گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، رب ذوالجلال نے بستی والوں کو ان کے پاؤں پہ لانا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے سردار جو تھا وہ بڑا بیمار تھا، کسی چیز نے اسے ڈس دیا، اس کے منہ سے زہر آنے لگا۔ اب ان کا جو بڑا تھا اس کے منہ سے جب زہر آنے لگا تو انہوں نے طبیبوں کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، ہر طرح کا علاج اس کا کروایا ہوا تھا لیکن اسے صحت یابی نہیں مل رہی۔ اب اتنے میں ایک نے کہا کہ وہ جو یہاں سے سفید کپڑوں والے، سفید لباس والے گزرے ہیں وہ مجھے کچھ نیک معلوم ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر ان سے پوچھ لیا جائے، ان سے دم کروا لیا جائے، ضرور کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا۔ جب اس آدمی کو لے کر آئے صحابہ کرام کے پاس تو صحابہ کرام نے پھر اس آدمی کو دم کرنے سے پہلے کہا کہ تم ہمیں بدلے میں کیا دو گے؟ تو انہوں نے خیر بتایا کہ یہ دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورت جو ہم آپ کو اس وظیفے میں بتائیں گے یہ 7 بار پڑھی اور اس پر دم کر دیا۔
اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو کہ وہ آدمی صحت یاب ہو گیا۔ اب یہ واقعہ کرتے کراتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آقا کائنات کے پاس کسی نے پہنچا دیا، آپ کی بارگاہ کے اندر آیا تو آپ نے فوراً ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ابو سعید خدری ادھر آؤ۔ جب وہ آئے آقا کائنات کے پاس تو میرے پیارے پیغمبر مسکرائے اور پوچھا، ابو سعید خدری یہ کیا میں سچ سن رہا ہوں؟ کہا آقا کائنات آپ نے سچ سنا ہے، اسی طرح معاملہ ہوا ہے۔ فرمایا تمہیں کس نے یہ صورت بتائی؟ فرمایا آقا کائنات یا رسول اللہ آپ کے علاوہ اور بتانے والا کون ہے؟ آپ نے ہی بتایا۔ میرے پیغمبر مسکرائے اور فرمایا یہ صورت، اس کا ورد، اس کا دم اگر وہ آدمی کرے جو بالکل قریب المرگ ہو، فرمایا رب کعبہ کی قسم قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کو صحت یاب کر دے گا۔ کینسر کا مریض ہو، ڈپریشن کا مریض ہو، ہیپاٹائٹس اے بی سی کا مریض ہو، یا پھر شوگر کا مریض ہو، یا بواسیر کا مریض ہو، کیا کیا بیماریاں ہیں، سب بیماریوں کے لیے صحت یابی کا واحد نسخہ یہ صورت اور یہ عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، صرف شرط یہ ہے صدقے دل سے کیا جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ صدقہ دینے کے بعد آپ جب صدقہ دیں گے، کتنا دیں گے، کیسے دیں گے اور کسے دیں گے؟ کتنا دیں گے؟ جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے۔ کیسے دیں گے؟ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو نہ پتہ چلے، بایاں دے تو دائیں کو نہ پتہ چلے۔ اور کسے دیں گے؟ تو ڈھونڈ کر غریب فقیر مسکین کو دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھنے کے بعد 7 بار پڑھیں، 7 ہی بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 بار جب آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ آپ نے 7 ہی بار پڑھنی ہے اس طریقے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ 7 بار پڑھنے کے بعد اللہ کے 2 پیارے نام یا حی یا قیوم یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 33 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ پڑھ کے 1 گلاس پانی پر پھونک مار دیں اور اس کو مریض کو پلا دیں۔ لگاتار 7 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ 8ویں دن آپ کا مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اور اگر مریض پہ آپ دم بھی کر سکتے ہیں، پانی پہ دم کر کے اسے پلا بھی سکتے ہیں، یا کسی بھی چیز پہ دم کر کے اسے کھلا سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، وقت کی قید نہیں ہے،
اور جگہ کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔